بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک رمضان میں شاکر علی آپ سے مخاطب اور خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک بابرکت مہینہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں موجود ہے. مہمان کی صورت میں رمضان المبارک آپ کے اور ہمارے درمیان میں موجود ہے. ہم اس میں کون سی عبادات کرتے ہیں اور اس میں ہمارے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں رواداری کے حوالے سے, صلہ رحمی کے حوالے سے, اور ہمیں کن کن کو کیا کیا اس وقت دینا چاہیے رمضان المبارک میں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مفتی سعید اللہ بخاری, مدرسہ ابن عباس کراچی سے. آپ مدیر ہیں اس وقت, اور گفتگو کریں گے رواداری کے حوالے سے, صلہ رحمی کے حوالے سے, سخاوت کے حوالے سے کہ رمضان المبارک بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی عبادت کو کس طرح کرنا چاہیے. نیز یہ کہ اپنے جو غربا اور یتامہ اور مساکین ہیں, جو بے سہارا ہیں, یا وہ جو محتاج لوگ ہیں, ان کی ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں, اس پر ہم یقیناً گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود مفتی سعید اللہ بخاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور افطار ٹرانسمیشن ہے, ایک رمضان ٹیلی ویژن آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہے, اور یہ مبارک گھڑیاں ہیں, دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے. اچھا, جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہمیں روزہ ہوتا ہے تو بعض لفظ جو ہے نا ہمیں اٹک بھی جاتے ہیں رک بھی جاتے ہیں, شاید وہ رمضان روزے کی وجہ سے. اچھا, ہم یہ پہلے چاہیں گے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کون کون سے ایسے عمل ہیں چھوٹے چھوٹے جس سے ہمیں ثواب زیادہ ملے اور جس سے ہمیں ہماری روحانی جو تسکین ہے وہ ہمیں ملے. میں سب سے پہلے شاکر علی صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا, اور اقتا یہ ٹی وی چینل کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. تو رمضان المبارک میں سب سے پہلے تو روزے کا اہتمام کرنا ہے, دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے, اور تیسرے نمبر پر جو غربا ہیں, مساکین ہیں, ان کے گھروں میں راشن پانی کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے تو جتنا ثواب روزے دار کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اور کسی کے بھی ثواب کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو آج اگر ہم دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے, ہم مسلمان, تو دوسرے شہروں میں, علاقوں میں ہم دیگیں کرا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ لاکھوں روپے دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں غریب, ہماری گلی محلہ میں غربا مساکین موجود ہوتے ہیں, اور وہ بیچارے کھانے پینے تک محروم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے, صحیح بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ گھر میں گوشت لے کے آئے ہیں تو آپ اس کو پانی تھوڑا زیادہ ڈال دیں تاکہ آپ اپنے اڑوس پڑوس تک بھی کھانا دیں. سبحان اللہ, یہ اچھی بات ہے. جو ہمارا اسلام یہاں تک بتا رہا ہے اور ہم دور دراز علاقوں میں دے رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اڑوس پڑوس کے غربا کو دینے میں. اچھا مفتی صاحب, بہت عمدہ گفتگو کی ہے, کیونکہ آپ خطیب بھی ہیں مسجد میں, کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کی ترجمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم درس بہت دے رہے ہوتے ہیں اور اصلاح بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ضرورتیں حقوق العباد والی ہیں وہ ہم پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں تعلیم کا پتہ نہیں ہے, شعور نہیں ہے ہمارے پاس. یہی بات ہے, شعور تو ہے, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار غریب ہے, صحیح, لیکن وہ میری بات ہی نہیں مانتا. وہ ہمارے جو نا
कहते ना कि ओपोजिशन होता है, सही, हाँ, तो इसलिए हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका अफजल तरीन सदका वो है कि आपका वो अजीज, वो आपका गरीब रिश्तेदार जिसने आपके खिलाफ दिल के अंदर दुश्मनी रखी हुई है और आपको भी पता है, लेकिन आप उसको अल्लाह की रज़ा के लिए उसको दे रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सबसे अफजल तरीन सदका है। सुबहान अल्लाह, सुबह, बहुत उम्दा गुफ्तगू है, बहुत बहुत अच्छी बात है, क्या कहने। अच्छा, यही चीज़ें चाहिए हमें कि सिला रहमी क्या है, हम कतई रहमी करके बैठे हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि मिसाल के तौर पर अगर अभी रमज़ान में बाज़ लोग ज़कात भी निकालते हैं, अक्सर बेशतर निकालते हैं, तो मतलब किस तरह हम ढूंढें, अब ख़ासकर अपने मोहल्ले में, अपने लोगों में, रिश्तेदारों में, अपने आइज़ा किराम में, ताकि उनको वो हम चीज़, ज़रूर नहीं कि हम ज़कात दें, और चीज़ें भी हम उनको दे सकते हैं, या शादी ब्याह गमी खुशी का मामला भी होता है, इस बारे में हमारी रहनुमाई कीजिए। देखिए, जो गली मोहल्ले में सबको पता होता है कि यार कौन किस किस के क्या हालात हैं, और रिश्तेदारों में तो हर एक को पता होता है कि मेरे रिश्तेदार कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे होते। हम बड़े बड़े इदारों को जाके ज़कातें लाखों करोड़ों की उसमें देते हैं, बड़ी बड़ी जो ना देगे पहुंचा देते हैं, इसलिए कि हम जब जाते हैं तो हमें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन ये गरीब रिश्तेदार क्या देगा। सही, तो अल्लाह ताला ने तो गरीब रिश्तेदार को तरजीह दी है कि आप उनको दें, और आप उनको नहीं दे रहे, वो मुख्तलिफ किस्म के जराइम करेगा, तो उस पे भी आप बराबर के गुनाह में शरीक हैं। बिल्कुल सही। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़ी व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूज़, तो अल्लाह ताला ने तो यही कहा है कि भाई अन यूसला, मैंने तो सिला रहमी का ये हुक्म दिया है और आप उसको तोड़ रहे हैं, तो उलाइका हुमुल खासिरून। यहाँ पे अल्लाह ने जमा का सिगा इस्तेमाल किया है कि जराइम करने वाला और जो जराइम के सबब बन रहे हैं, ये सब के सब नुकसान और घाटे के अंदर है। अच्छा मुफ्ती साहब, अक्सर हम ये भी चीज़ देखते हैं कि हम खुद मालदार हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, या हमें खुशियाँ बहुत ज़्यादा, या मैं अच्छे यानी कुर्सी पे हूँ, अच्छी अफसर बना हुआ हूँ, अच्छा अफसर, तो मेरे इख्तियार में भी है कि मैं अजीज़ व क़रीब को जो टैलेंटेड है उनको नौकरी देना या उनको कोई रास्ता बताना, हिम्मत अफजाई करना, ये हम लोगों में कम क्यों है? वजह क्या है कि हम रिश्तेदारों से सिला रहमी नहीं करते, अपने भाइयों से बहनों से कतई रहमी रखते हैं, क्या वजह है ये? देखिए, यही कता रहमी की वजह से तो आज हर मुसलमान के घरों में जो ना बेचैनी है, सही, बेसकूनी है। अगर हम एक दूसरे का हक दें, अगर किसी गरीब रिश्तेदार को नौकरी पे लगवा दिया तो तनख्वाह तो हुकूमत देगी ना, कोई मेरी जेब से तो नहीं जाएगा या उस अफसर की जेब से जाएगा, लेकिन एक गरीब रिश्तेदार को लगाएगा तो वो खुश हो जाएगा, उसके घर का चूल्हा जो ना चलना शुरू हो जाएगा, वो अपने कदमों पे खड़े हो जाएगा। और ज़कात का भी हमारा जो इस्लाम ने निज़ाम रखा है वो भी इसीलिए कि आप गरीब को ज़कात दें और उससे गरीब जो है अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। सिर्फ ये नहीं है कि उसको जीने के लिए 500,000 दे दिया, एक महीना ये बाबरकत आ गया, अभी ठीक है, अच्छा है, इसमें दे दिया, और उसके बाद 11 महीने वो क्या खाएगा, वो क्या खाएगा? ये असल सवाल है। यानी उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा तरतीब बना दी जाए जिससे वो मुस्तकिल अपनी आमदनी का जरिया बनाए। या तो ये है कि भाई हमारे मुसलमानों में सबका इनके जो ज़कात रमज़ान में निकालते हैं, क्या सबका इनके एक साल रमज़ान में आके मुकम्मल होता है? सही, बिल्कुल सही। अगर किसी का शवाल में है, किसी का ज़िलक़ादा में है, किसी का ज़िलहज में है, वहीं पे अपना जो ना ये ज़कात फ़र्ज़ है उसी वक्त निकालनी है जब इसका साल मुकम्मल हो जाए। अब ये कि रमज़ान का इंतज़ार करें, एक आदमी की मैं मिसाल दूँ, एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है गरीब का, उसका बाजू टूट गया या टांग टूट गई या कोई और मसला हो गया कि उसका ऑपरेशन होना है, अब वो साहिब हैसियत आदमी के पास जाते भी आपका वो मुझे दो कुछ ज़कात वगैरह से मैं अपना इलाज कराऊं, हम उसको ये मालदार कहते हैं भी आप रमज़ान का इंतज़ार करें, भाई रमज़ान तक तो उसका बेचारे का पता नहीं जिंदा रहे या ना रहे, आज उसकी ज़रूरत है, आज आप ज़कात दें उसको। और ज़कात ये जहन में रखें कि ज़कात आप एडवांस में भी अदा कर सकते हैं। सही, अच्छा ये हो सकता है जी। सहाबा कराम से अल्लाह के रसूल का साहबी एक गए ज़कात लेने के लिए, उसने नहीं दी, आपको जब बतलाया गया कि फ़लाँ साहबी ने ज़कात नहीं दी, आपने मैं उनके पास क्यों गए, वो उन्होंने तो 1 साल की एडवांस 1-2 साल की निकाली हुई है कि जब ऐसा कहसाली आ जाए या ऐसा मुल्क में जो है ना बहरान आ जाए गुर्बत का, तो मालदार आदमी 1-2-3 साल की एडवांस भी ज़कात निकाल सकता है। अच्छा, ये आपने एक अच्छा नुक्ता उठाया है। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर रुक के एक सवाल करूँगा कि अगर हम एडवांस में ज़कात निकालते हैं
تو وہ کس کو دیں؟ حکومت وقت کو دیں، بیت المال میں جمع کروائیں، یا غربا کو دیں، یتیموں کو دیں، مدارس کو دیں، ویلفیئرس کو دیں؟ دیکھیں سب سے بہترین یہ ہے کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں غریب ان کو دیں گے تو آپ کا ڈبل ثواب ہے، ایک تو رشتہ داری کا اور ایک آپ کے زکوٰۃ صدقات کا صلہ اس کا ثواب ہے. اور اگر دور دراز دیں گے تو وہ صرف آپ کو صدقے کا ثواب ہے، اور یہاں پہ تو آپ کو رشتہ داری کا بھی ثواب مل رہا ہے، صلہ رحمی کا ثواب مل رہا ہے، یہاں پہ آپ کو جو نا اپنے صدقات و خیرات کا بھی اجر ثواب مل رہا ہے. تو جو زیادہ ثواب کے قریب ہے ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. تو مطلب ہم مثال کے طور پر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، خاص طور رشتہ داروں میں بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، بلوغت کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، یا ان کی تعلیم کے مسئلے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کو بھی چاہے بھائی ہو، سگا بھائی ہو، جی بھائی ہو، بہن ہو، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، ان کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. اچھا، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تعلیمات، ان کے کرایہ، ان کے اخراجات، ان کی تمام ضرورت زندگی آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے پوری کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جائز ہے. والدین کو بھی دے سکتے ہیں؟ والدین کی تو اولاد کی ذمہ داری ہے، فرائض کے اندر ہے کہ والدین کی خدمت کریں. صحیح، مطلب یہ لازم ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں جن کے الگ گھر ہوگا، تو مہینے کے بعد میرے والدین مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں. تو جب یہ شکایت لے کے گیا، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ یہ بیٹا اپنے والد کی اس شکوہ لے کر آیا کہ وہ پیسے لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا انتا و مالک لابیک، اے نوجوان، آپ اور آپ کی جتنا بھی پراپرٹی ہے، جتنا بھی تنخواہ ہے، جتنا بھی مال ہے، وہ آپ کے والدین کے لیے ہے. واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ایک مرتبہ رکھا ہے. صحیح. اچھا، مطلب آپ نے یہ کہا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، یعنی سگے جو رشتہ دار ان کو بھی مطلب دے سکتے ہیں، مطلب صرف والدین کو نہیں. اچھا، بیٹے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھو بیٹے کو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جو نا زکوٰۃ کیا، زکوٰۃ ویسے بھی ان کو دے، ویسے مطلب وہ صدقہ جاریہ ہے. اچھا، یہ ایک اور چیز ہمیں بتائیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد کو بھی دی جا سکتی ہے یا مدارس کو دی جائے؟ صرف مدارس کو. صدقات زکوٰۃ ہیں ان میں مساجد نہیں آتا، مساجد سے صرف ان کے آپ صاف ستھرا پیسہ مساجد کو دیں. صحیح، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ غربا کا حق ہے، اور جہاں پر تعلیم کا مسئلہ ہو، جہاں پہ مدارس میں طلبہ رہ رہے ہیں وہاں پہ کھانا پینا وغیرہ، اساتذہ کی تنخواہیں وغیرہ ہیں، وظائف وغیرہ، تو اس کی مد میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا، مطلب یہ بتائیے جیسے اجتماعی شادیاں مثال کے طور پر 15 یا 20 نکاح ایک ساتھ کیے جا رہے ہیں، یعنی غریب بچیوں کے یا غریب بچوں کے، تو ان پر بھی زکوٰۃ لگائے جا سکتے ہیں؟ جی ان پہ بھی زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے کہ کھانا پینا، ان کے کوئی لباس وغیرہ، کپڑے وغیرہ، ان کی خوشی میں آپ شامل ہو رہے ہیں، زکوٰۃ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، جو سحری افطار ہے، اگر اس سے میں چاہتا ہوں کہ جی میں جیسے آج کل خاص کر کراچی میں تو بہت زیادہ ہے، روڈ رستوں پہ ماشاءاللہ افطاری کروائی جاتی ہے، سندھ میں بھی، گاؤں دیہاتوں میں بھی، ملک کے پاکستان ہر جگہ. مجھے یہ بتائیے کہ ان زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری سحری کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی کرا سکتے ہیں، کوئی اس کا حرج نہیں ہے. جہاں پہ غربا لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، جہاں پہ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کھانا پینا بمشکل گزارا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ سے آپ افطاریاں بھی کرائیں، سحری بھی کرائیں، یہ اولا ثواب ہے. یعنی یہ کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے، کیا زکوٰۃ کا جو آپ مثال غریب کو آپ زکوٰۃ دیں گے، جی تو وہ راشن پانی لے گا، اسی سے وہ افطاری بھی کرے گا، اسی سے اپنا گھر کا ان کو بتانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں پہ بتاؤ آپ، جہاں پہ تصویر کھنچوانے کی ضرورت ہے. تصویر تو ویسے بھی کسی انسان کی تذلیل کیا کرنا ہے بھائی. صحیح. آپ کو میں بتاؤں جی کہ انسانیت کی خدمت کرنا، آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے غالباً مدینہ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جانور میں جو سب سے ناپاک جانور ہے نا، کتا، صحیح، آپ نے میں ان کو قتل کر دو، مار دو. صحیح. کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے جانوروں میں رکھوالی کے بھی کام آتے ہیں، تو آپ نے اچھا ان کو رہنے دو. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ بات ہو گئی. دوسری روایت کہ ایک خاتون راستے سے گزر رہی ہے اور ایک کتیا جو ہے تڑپ رہی ہے پیاس کی وجہ سے. اس نے اپنے دوپٹہ، جوتے کے ساتھ دوپٹہ باندھا اور کنویں میں
پانی نکال کر اس کتیا کو پلا دیا اور وہ چلنے پھرنا شروع کر دیا، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے ہدایت دے دی۔ اب دیکھیں کہ وہ جانور جس کو اللہ کے رسول نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو پانی پلانے سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اگر ہم اپنے رشتہ دار مسلمان غریب مساکین ان کے اوپر اگر زکوٰۃ صدقات خیرات ان کے اوپر خرچ کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ راضی نہیں ہو جائے گا؟ بالکل صحیح ہے۔ یعنی ہم یوں کہیں کہ جو یعنی جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے وہ اعزاء کرام میں زیادہ پہلے ترجیح ان کو دی جائے۔ اچھا یہ جو پیسہ ہے بعض لوگ چاہتے ہیں جی جو مساجد کے جو واش رومس ہیں ان میں بھی لگائے جا سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے۔ دیکھو یہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگاتے، آپ بھول گئے، لوگ جو نا جو سود کا پیسہ نا وہ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کے اوپر واش روم میں لگا دو۔ صحیح بھئی واش روم یہ ساری چیزیں یہ مسجد کے احاطے کا، اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کو واش روم ہی نہیں آ رہا ہو، کتنا اس کے لیے سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یار میں واش روم کروں اور میں تو تڑپ رہا ہوں، مر رہا ہوں، اور آپ ان چیزوں کے لیے بھی چلو بھئی یہ سود کا پیسہ اس میں لگا دو۔ بھئی جب سود ہے ہی حرام، لینا دینا لکھنے والے ان سب پہ اللہ نے لعنت بھیج دی ہے، تو پھر یہ چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ صحیح، یعنی یہ کہ گنجائش نکالی گئی؟ نہیں، گنجائش کوئی ایسی نہیں ہے، یہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کے بہانے ہے۔ صحیح، آپ نے تو عمدہ گفتگو کر رہے ہیں ابھی۔ جو ایک چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور آپ اس کو مسلمانوں کے لیے جو نا استنجے خانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا، یہ کوئی اسلام کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک اور یہ چیز بتائیے کہ صدقہ زکوٰۃ خیرات، یہ جو خیرات زکوٰۃ اور صدقہ یہ تینوں الگ چیز ہے یا ایک چیز ہے؟ دیکھو یہ صدقات ہمارے اس میں یہ ہے کہ بھی عام جو زکوٰۃ سے ہٹ کر جو ہم پیسہ دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ چلو بھی اس کو دے دیا بھئی اللہ تعالیٰ مدد کے طور پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے اور ہمارا یہ کام بھی ہو جائے۔ اور جو زکوٰۃ ہے نا اس کا زکوٰۃ نصاب، وہ اس کا نصاب ہونا ضروری ہے کہ بھئی اتنا فیصد ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ ہے، سال گزر جائے۔ صحیح، لیکن یہ صدقات جو عام ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، یعنی خیرات میں بھی ایسا نہیں، یہ کہیں بھی کسی وقت دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ سال پر ہے، ہاں وہ ضروری ہے، اگر اس کا ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہے۔ صحیح، اور صدقہ عام یہ اگر نہیں کریں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ چیز بتائیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ پڑا ہوا ہے، کسی کو دینا ہے، اچانک گھر میں غربت آ گئی، اچانک جب گھر میں غربت آ گئی تو کیا وہ اپنے اوپر استعمال کر سکتا ہے؟ ہاں، جب ان کے ایک مثال کے طور پر پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جب زکوٰۃ کا سال گزر جائے آپ اس کو دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے گندم کاٹتے ہیں ہم لوگ، اس کے لیے بات و حق یوم حصادی کہ جس دن اس کی کٹائی ہو نا اسی دن اس کا غریبوں کا حق نکالو۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ میں جب آپ کا ایک سال گزر گیا ہے تو پھر آپ اسی کو نکالو، اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو زکوٰۃ صدقات اس سے تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کرتا ہے، اور اس کو رکھ کے آپ گھر میں جو نا مصیبتیں لا رہے ہو، کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، برے وقت کا انتظار نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بھلا ہی کرے گا، خیر ہی کرے گا۔ بہت عمدہ گفتگو، اور افطار ٹرانسمیشن میں یقیناً سامعین ناظرین جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور ایکتا ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ ہے کہ ہم مفتیان کرام سے عمدہ گفتگو سنتے ہیں، اپنے جو ایمان کو جو ہے تازہ تر و تازہ کر رہے ہیں، اور روحانی گفتگو ہو رہی ہے، اور آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں افطار ٹرانسمیشن کے، اور افطار کا بھی وقت ہے، اور دعائے کلمات کے لیے بھی ہم مفتی سعید اللہ بخاری صاحب کو کہیں گے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور ہم سب کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، افطار کا وقت ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ اے الہ العالمین، جتنا مسلمان ماہ رمضان کے روزے رکھ چکے ہیں، اے الہ العالمین ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ اے الہ العالمین بقیہ روزے بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین۔ اے الہ العالمین جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ اے الہ العالمین جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، اے الہ العالمین ان مرحومین کی قبروں کو حد نگاہ کشادہ فرما۔ آمین۔ اے الہ العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ آمین۔ اے الہ العالمین ہمارے شاکر بھائی یہ جد و جہد کوشش کر رہے ہیں
دین کی بات لوگوں تک ہماری پہنچا رہے ہیں. اے الہ العالمین ان کی بھی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے الہ العالمین جتنا بہن بھائی ہماری دعا میں شامل ہیں اے الہ العالمین ان کی ہر نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے الہ العالمین جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کو بھی نیک اور نرینہ اولادیں عطا فرما. اے الہ العالمین جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو بھی اچھا روزگار مہیا فرما. اے الہ العالمین جن کے گھروں میں نوجوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے الہ العالمین ان کے اچھے نصیب فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین یا رب العالمین. ناظرین بالکل عمدہ گفتگو رہی ہفتہ رمضان میں اور خوبصورت باتیں آج ہم نے سننے کو ملی اور دعائیہ کلمات میں. آخری وقت میں یہی بات ہم کریں گے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو بہن بھائیوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. ایک رمضان ٹرانسمیشن سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.